نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹاپک ہمارا بہت اہم ہے۔ جب ہم نے بات کی تھی بچوں کے بارے میں تو کوئی ایسی بات کی جائے کہ جن کے بچے اسپیشلی بڑے ہو چکے ہیں، اب وہ کیا کریں، اور ان کو بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں جو ایشوز آ رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ میں شیور تھی کہ جب میں بڑے بچوں کی بات کروں گی تو کوئی جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ آواز اٹھا لیں گے، تو میں نے سوچا کہ ایک ہم جنرل بات کریں گے لیکن زیادہ ہم ٹارگٹ کریں گے جو بڑے بچے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم اپنا ریلیشن شپ کیسے بلڈ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بڑا امپورٹنٹ پرنسپل دیا ہے قرآن میں، جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر ہے 125، اس میں آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یہ یعنی کہ ایک مین پرنسپل ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے، کوئی ضروری کام کروانا ہے، تو ہمیں دو چیزیں آنی چاہیے، حکمت آنی چاہیے اور دوسرا کیا، نصیحت کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ جیسے اللہ کی طرف بلانے کے لیے ایک اہم کام ہے نا، جب طریقہ جو اختیار کیا جائے وہ حکمت والا ہو اور نصیحت والا ہو۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اچھا بتائیں حکمت کیا ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، ہر کام کو اس کے صحیح ٹائم پہ کرنا، مصلحت۔ تو ہر شخص اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ بیسیکلی حکمت ہوتی ہے ایک چیز کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے، یعنی اس کی ہر چیز ٹھیک ہو، کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہو، الفاظ کا چناؤ بھی ٹھیک ہو، موقع بھی صحیح ہو، اور جس وقت کرنا چاہیے اس وقت کیا جائے۔ کیونکہ اگر آپ نے غلط جگہ پہ صحیح ایڈوائس بھی دے دی تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ ڈیزاسٹر ہو جائے گا۔ جیسے اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بچوں کا انتظار کرتے ہیں، جیسے کھانے کی میز پہ بچہ بیٹھتا ہے اور بچہ کھانا ڈالتا ہے اور اس کے منہ میں پہلا چمچ جاتا ہے تو ہماری عقل کیا کہتی ہے، اس کو ساری نصیحتیں کر دو، اس کو بتا دو کہ جنک نہیں کھانا چاہیے، اس کو بتا دو نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے، اس کو بتا دو کہ پڑھائی کتنی امپورٹنٹ ہے، یعنی وہ ساری نصیحتیں ہمیں وہ پیکج یاد آ جاتا ہے۔ تو بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، والدین نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا، لیکن موقع کیا ہو جائے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب وہ قابو اس وقت آتا ہے نا۔ ایگزیکٹلی، وہ قابو آ گیا نا۔ اب اس نے اگلے کھانے کے ٹائم پر آپ کو بتا دینا ہے کہ ماما میری ہے اسائنمنٹ۔ اس نے کہنا ہے کہ میں نا اپنی پلیٹ بنا کے اپنے کمرے میں لے جا رہا ہوں اور میں اس وقت کھاؤں گا۔ بے موقع محل جو بات ہوگی نا، وہ سب سے اچھی بات بھی آپ کی بالکل ختم ہو جائے گی۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ موعظہ کی بات ہوئی ہے، نصیحت۔ تو نصیحت وہی بات ہے، ہمارے پاس پورا نا 10 پوائنٹ چارٹر ہوتا ہے، ہم وہ پورا رول کھولتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، یہ ایسے رہ سکتے، ایسے نہیں رہ سکتے۔ اگین وہ بچے کیا کرتے ہیں اس ٹائم پہ، وہ اپنا نا سوئچ آف کر لیتے ہیں، سر ہلاتے رہتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں سن رہے ہو؟ ہاں سن رہا ہوں۔ سمجھ آئیے؟ جی سمجھ آئی ہے۔ وہ پریکٹیکل سٹیپس میں نہیں آ رہی ہوتی، بچے اس کو پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے، تو بات ہماری وہیں پہ زیرو پہ ہی آ جاتی ہے نا جو ہم نے کرنی ہے۔ تو حکمت اور نصیحت، موعظہ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دل میں جگہ کر جائے، یعنی وہ بات آپ کو اتنا اثر چھوڑے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ جائیں کہ یہ مجھے کرنا چاہیے، اس کو میں کیسے فار گرانٹیڈ لے سکتا ہوں۔ آپ 1 منٹ کے لیے ٹھٹک جائیں، پریشان ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اگر بچہ وہی بات ہے کہ سن رہا ہے اور آپ آتے جاتے آپ کہتے ہیں اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ڈھیٹ اتنا ہے، اس کو بتاتے رہو، اس کو 1000 دفعہ بتاؤ، تو پھر مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ہے کہ ہم ان باتوں کو کیسے سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم اسی لیے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے بلڈ کریں۔ یہ ریلیشن شپ بلڈ کرنا بنیاد ہے تمام کاموں کی۔ جو بھی آپ اپنے بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں، دنیا کے حساب سے سکھانا چاہ رہے ہیں، دین کے حساب سے سکھانا چاہ رہے ہیں۔ جب میں اکثر مدرس کو کہتی ہوں کہ آپ کے بچے کا یہ مسئلہ ہے، آپ اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کریں، تو وہ بیچاری پریشان ہو کے کہتی ہے میں کیا کروں، اس کو اتنا اچھا کھانا تو کھلاتی ہوں، اس کے پاس بیٹھتی ہوں، اس کو کپڑے لے کے دیتی ہوں، وہ جو چیز ڈیمانڈ کرتا ہے وہ میں اسے دیتی ہوں، اور میں کیا کروں، اس کے مزاج کے مطابق بہت سی چیزیں برداشت کرتی ہوں، اس کے دوستوں کو برداشت کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میرے حالات واقعات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو تھوڑی سی بیسکس کو ہم سمجھیں گے، مسئلہ کہاں پہ ہے۔
سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ کیا کیا بیریئر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ریلیشن شپ ہمارا اپنے بچوں سے اچھا نہیں بن پاتا، جس کی وجہ سے ہماری نصیحت اور ہماری عقل مندی بالکل زیرو پہ چلی جاتی ہے۔ ایک چیز کہی جاتی ہے ڈس فنکشنل فیملی۔ یہ ڈس فنکشنل فیملی کیا ہوتی ہے؟ اگر ہسبینڈ وائف آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ جھنجھلائی ہوئی ہیں، کچھ خواتین جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں اور ان کے ماتھے پہ ہر وقت سسرال والوں کے لیے بل رہتے ہیں، آپ کے بچے یہ سارے سینیریو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ آ رہی ہے، اس کے لیے یہ بڑی ڈسٹربنگ چیز ہوتی ہے کہ اچھا مجھے تو امی آ کے بار بار کہتی ہیں بہن بھائیوں کا خیال رکھو، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرتے ہیں، تو جب بابا آتے ہیں تو کیسے بات کرتی ہیں؟ گھر میں ہر وقت دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اتنی تو میں ہوتی ہے، اور مجھ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ میں کام سارے صحیح کروں، تو ریلیشن شپ نہیں آپ کا بلڈ ہو سکتا۔ پلس جہاں ڈس فنکشنل فیملی ہوتی ہے، جہاں آپ کی اپنی بہت ساری پریشانی ہے، آپ کا ویسے بھی دماغ ٹھکانے نہیں ہوتا، آپ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا تعلق بنا ہی نہیں پاتے نا۔ کھانا بھی بنانا ہے، بجٹ کا بھی مسئلہ ہے، ہسبینڈ کے بزنس کا ایشو ہے، بات بات پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، خاندانی جھگڑے کوئی ہیں، بھئی یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس طرح ہمارے اپنے بچپن کیسے گزرے ہیں، اس کا بھی بہت بڑا تعلق ہوتا ہے کہ آپ ریلیشن شپ کیسے بناتے ہیں۔ مثلاً آپ نے اپنے سسٹم میں یہ دیکھا ہے کہ کوئی بہت زیادہ پیار محبت نہیں کرتا، ذرا اسٹرکٹ قسم کا سسٹم تھا، تو آپ نے یہی سیکھا کہ نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں، سختی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، بہت زیادہ نہیں پیار محبت کرنی چاہیے۔ یا یہ کہ آپ نے یہ دیکھا کہ سختی بہت تھی تو میں اب نرمی کروں، اب ہم نے اتنی نرمی کر لی کہ اس میں بھی ریلیشن شپ نہیں بن رہا، کیونکہ بہت سی خواتین آج کل کہتی ہیں کہ نہیں میں تو ڈانٹتی بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ کہتی بھی نہیں ہوں، لیکن بچہ بات نہیں سنتا۔ ریلیشن شپ بلڈنگ کا مطلب یہی ہے نا کہ بچہ بات سنے۔ اسی طرح ہماری ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا پہاڑ بنائے ہوتے ہیں، اپنی ہی کتابیں لکھی ہوتی ہیں، نہیں میرا خیال ہے چیپٹر نمبر 1 بچے کو یہ کرنا چاہیے، پھر میرا خیال ہے چیپٹر نمبر 2 بچے کو یہ کرنا چاہیے۔ مجھے تو بہت غصہ آتا ہے لیکن نہیں بچے کو تو نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھی لیکن میرے بچے کو تو فرسٹ آنا چاہیے۔ کچھ والدین کا مسئلہ یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ انہوں نے رول ہی چینج کر لیے ہیں، یعنی جو بچے کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور ماں باپ کا کوئی ہولڈ نہیں ہے۔ ایک والدہ آئی ہیں، بچے کے دانت سارے خراب ہیں، پریشانی کیا ہے کہ 9 سال کا بچہ ہے، کچھ کھاتا نہیں ہے، صرف جی کینڈیز کھاتا ہے، تو کینڈیز کہیں سے فری مل رہی ہیں، درخت پہ لگی ہیں، نہیں وہ ہم ہی پیسے دیتے ہیں۔ اچھا ہم پیسے کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ بچہ ہمیں باس کرتا ہے، بچہ کہتا ہے ماما نکالیں پیسے، اور اگر میں پیسے نہیں دیتی تو پھر بچہ کیا کرتا ہے بتائیں؟ وہ چیخے مارتا ہے، اور جب میں کسی ماں کو کہوں تو مارنے دیں چیخیں، اچھا اس کے پھیپھڑے اسٹرانگ ہوں گے، ووکل کارڈز کھلیں گے کہ نہیں 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 دیکھیں اسے کچھ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ آپ کو تھریٹ کرتے ہیں، یعنی والدین کا اور بچوں کا رول ریورسل ہو گیا، اس میں ریلیشن شپ کیسے بنے گا؟ جو ماں باپ کو کرنا چاہیے وہ بچے کر رہے ہیں، جو بچوں کو کرنا چاہیے تابعداری وہ ماں باپ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے پرفیکٹ ہیں، میرے بچے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، شاید پھپھی کا اثر ہے، چچا یا دادی کا اثر ہے، اس کی وجہ سے بچہ ایسے بہیو کر رہا ہے، لیکن میرا بچہ ویسے بہت اچھا ہے، کسی نے اس کے کان بھرے میرے خلاف جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ ایک اور بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو آج کل کی بہت بڑی غلطی ہے، ہم اتنے فخر سے کہتے ہیں ایکچولی میرا ریلیشن شپ اپنے بچوں سے نا بہت اچھا ہے، وی آر جسٹ لائک بیسٹ فرینڈس، ہم بالکل بیسٹ فرینڈس کی طرح ہر بات کرتے ہیں، ہمارا ہر وقت ہنسی مذاق چلتا ہے۔ اب وہ جو عام حالات میں عام دنوں میں ہنسی مذاق چل رہا ہے، چلیں وہاں تک تو گزارا ہو جائے گا، موم یار اینڈ ڈیڈ یار اور ہر قسم کے لطیفے ہنسی مذاق چل رہے ہیں، لیکن جب آپ نے ان سے کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن کی بات کرنی ہے، اب ان بچوں نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا ہے نو، اور انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق سارے فیصلے کرنے ہیں، انہوں نے کہنا ہے ماں کو کیا پتا، باپ کو کیا پتا، اور وہاں سے آپ کا ریلیشن شپ خراب ہو جانا ہے، اور پھر آپ نے رونا دھونا ہے ہمارے تو بڑے اچھے تعلقات تھے، اب پتہ نہیں یہ کیوں مسائل اتنے آنا شروع ہو گئے۔ ہمارا ایک اور بھی مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ ہم اس وقت کمپٹیشن میں بھی بہت ہیں، ہم سارا دن باقی لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہیں کہ تمہارے اپنے بچے سے تعلقات کیسے ہیں، تم اپنے بچے کو کیسے پال رہی ہو، اور اس کا بچہ اس کے کتنے قابو میں ہے، اور وہ قابو کرنے کے لیے کون سے طریقے اختیار کرتی ہے۔ پھر ہماری رول ماڈلنگ اچھی نہیں ہے، یہ ہم سب کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، ہم کہتے کچھ ہیں اور ہم کر کچھ رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو کلیئرلی نظر آ رہا ہوتا ہے، اسی لیے کئی دفعہ وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے،
گھر سے باہر ہم بچے سے مسکرا کے بات کر رہے ہیں, گیسٹ کے سامنے مسکرا رہے ہیں, لیکن جب ہم بچوں کے ساتھ گھروں میں ہم چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, تو وہ بچے جب بہت سی ڈسپیرٹی دیکھتے ہیں نا, تو یہ ریلیشن شپ بنانے کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, جب ہم تعلقات بچوں سے بہتر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں یہ بھی کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیا چاہتی ہوں زندگی میں. یعنی چاہ ہم کچھ رہے ہوتے ہیں, کر ہم کچھ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں اپنے بچے کو مسلمان بنانا چاہتی ہوں, لیکن اگر وہ مسلمان بہت اچھا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں بیٹا نماز بھی پڑھ لیتے ہو, یہ بھی کر لیتے ہو, تو نمبر بھی لے لو. چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بن جائے, لیکن پھر ان کو ایسے فتنوں کی جگہوں پہ بھیجا ہوا ہے, ایسے اسکول سسٹم میں ڈالا ہوا ہے, بہت ینگ ایج میں ایجوکیشن کے لیے باہر بھیجا ہوا ہے, تو بچے نا پھر ہمارے کنفیوز ہو جاتے ہیں. جب بچہ کنفیوز ہو جائے گا, اس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ نہیں بنائے گا. ریلیشن شپ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ ریلیشن شپ بناتے ہیں, آپ اس کے بارے میں سوچیں نا جس سے آپ کی بہت زیادہ دوستی ہے, اور ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جس کے ساتھ آپ بس رسمی سا ملتے ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ جینوئن ہوتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے؟ سیم ہیبٹس, نظریاتی طور پہ آپ ایک سوچ کے ہوتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ ہوتا ہے. تو ہمارے بچوں کے ساتھ جب ریلیشن شپ نہیں بنتے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہم مس آؤٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے کرنا کیا ہے؟ کچھ بڑی بیسک چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپرچونٹیز بہت سارے دینے ہیں. ہم نے نا اپنے بچوں کو پتہ کیا کیا ہے, ٹی وی کے آگے بٹھا دیا ہے, لیپ ٹاپس کے آگے بٹھا دیا ہے. یعنی ان کو ایفرٹ کے بغیر چیزیں مل رہی ہیں, اسی لیے ان کو نہ کام کی عادت ہے, نہ ان کے سکلز بلڈ ہوتے ہیں, نہ ان کا پھر کوئی ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے. آپ کبھی نوٹ کریں, فرض کریں آپ کچن میں گھس گئی, آپ کی بیٹی ہے, اس کو بالکل شوق نہیں ہے کچن میں جانے کا, وہ کہتی ہے نہیں میں تو نہیں جا سکتی, میرا جب دل چاہے گا تب میں کوئی چیز بناؤں گی, ویسے نہیں بناؤں گی. لیکن ایک دن آپ وہاں پہ کوئی کیک بنانے لگی ہیں, کوئی گیسٹ آ رہا ہے, آپ اس کے لیے تیاری کر رہی ہیں, آپ کی بیٹی آ گئی اور اس نے آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. کیا چیز ہوتی ہے وہاں پہ جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے اس وقت؟ وہ پلیٹیں آپ سے لے رہی ہے, وہ رکھ رہی ہے, ہیلپ کر رہی ہے نا. لیکن کیا صرف آپ کو ہیلپ آپ کو اچھی فیلنگ دے رہی ہوتی ہے؟ کیا چیز اچھی فیلنگ دے رہی ہوتی ہے؟ اس نے میرا احساس کیا ہے, اس نے میرا احساس کیا ہے. اب آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اب آپ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, اب آپ کانشیس ایفرٹ کرتے ہیں کہ اس وقت میں کوئی ایسی بات نہ بولوں جس کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہو جائے. وہ چیز آپ کو بہت سیٹسفیکشن دے رہی ہوتی ہے. اچھا آپ آئس کریم اکٹھے کھا رہے ہیں اور ہنسی مذاق چل رہا ہے, اس وقت بچوں کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا چلو پیزا منگوا لیتے ہیں, پیزا پڑا ہوا ہے, سب بیٹھے کھا رہے ہیں, اب اچھی باتیں ہو رہی ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ان کی ہر چیز ڈیمانڈ پوری کریں, لیکن ان کو اپنے کام کرنے کی اپرچونٹیز خود دیا کریں. اس سے بہت اچھا ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بہت لیزی بنا دیا. 10 سال کے بچے کو اگر ماں کھانا کھلا رہی ہے نوالے بنا کے, اس نے اور کیا کام کرنا ہے؟ آپ اس کو گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے, اور لڑکوں کو تو بالکل ہی نہیں کرنے دیتے. ہم کہتے ہیں لو, مطلب اچھا لگتا ہے کہ کوئی بچہ کچن میں جائے. اگر بیٹی کر رہی ہے تو بیٹا بھی آپ کا کر سکتا ہے. دوسرا, ان کو ہیلپ کرنے دینا لوگوں کی. آپ دیکھیں آج کل بچوں کو یہ نا ٹرینڈ نہیں رہا, بچوں کو گھورنا پڑتا ہے, اشارے کرنا پڑتا ہے کہ ایک آنٹی آئی ہیں ان کو جگہ دے دو, اٹھ کے سلام کر دو, ان کو کہنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو یہ چیز نہیں سکھائی. اس کی وجہ سے ان کو ریلیشن شپ نہیں بنانا آتا. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کبھی کبھی غلطی کرنے کی گنجائش بھی دینی چاہیے. جو اتنی پرفیکشن سے ہم ان کو پالنا چاہ رہے ہیں نا, اس سے پھر ہمارا ریلیشن شپ نہیں بن سکتا, کیونکہ پھر بچے گھبراتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے گی. اگر میں نے یہ کام کیا اور پھر صحیح نہ ہوا تو پھر جو میرے اوپر اٹیک ہونے ہیں اماں کی طرف سے, انہوں نے اگلی پچھلی سب چیزیں مجھے یاد دلا دینی ہیں. تو بہتر ہے کہ میں نہ ہی کروں. بچے بھی جو ہے رسک فری لائف کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے ایک سیکیور انوائرمنٹ دے کر کہ یہ تمہاری ایک سیف انوائرمنٹ ہے, تم میری لائف میں سب سے امپورٹنٹ ہو. یہ چیزیں, یہ بہت سے کام یہ امپورٹنٹ نہیں ہیں. میرے لیے امپورٹنٹ کون ہو؟ تم ہو. نمبر امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر نمبروں کی بھی ویلیو ہے یا کوئی کام آپ کرتے ہیں اس کی بھی ویلیو ہے, تو اس وجہ سے ہے کہ یو آر امپورٹنٹ فار می. یعنی اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو ایک ہوتا ہے اس کو کہنا نماز نہیں پڑھو گے نا تو جہنم میں جاؤ گے. ایک ہوتا ہے اس کو یہ کہنا کہ میں امیجن نہیں کر سکتی, میں برداشت نہیں کر سکتی, میں دنیا میں آپ کو چوٹ لگتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو اگر آخرت میں آپ کو اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا یا آپ کو کوئی سزا ملی, میں کیسے برداشت کروں گی؟ میں ماں ہوں. آپ کا بچہ آگے سے کہہ سکتا ہے آپ کو قرآن میں تو آیا ہے کوئی اس وقت کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا. آپ کو ہاں وہاں تو نہیں سوچے گا, یہاں تو سوچ رہی ہوں نا. یہاں تو اللہ نے کہا ہے نا کہ سوچو کہ تمہارا بچہ کہاں ہو سکتا ہے. تو آپ جب ان کو یہ چیزیں بتاتے ہیں نا تو اس سے وہ سوچتے ہیں, اس سے ان کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ ہاں کچھ کرنے کا کام ہے جو کہ مجھے کرنا چاہیے.